اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی۔ وہ فرماتے ہیں دیگر مسلمان قیامت کے دن حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے ان کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کی سیر بھی کرتا ہے، وہاں کے رزق بھی کھاتا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہوتا ہے شہید کا۔ اور شہید سے اللہ کریم جب قیامت کے دن پوچھے گا نا کہ اور تمہیں کچھ چاہیے، تو کہیں گے یا اللہ تو نے جنت کی سیر کی اجازت دی ہے، ہم جنت کا نعمتیں کھاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے۔ جب 3 بار سوال ہوگا اللہ اکبر تو پھر شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ شہادت کا مرتبہ اور اس کا لطف اور اس کا مزہ یہ ہے کہ بندہ پھر شہید ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے شہیدوں کا مرتبہ اور کمال۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگوں، آخر شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ ابھی تک تو ہم شہید کا مرتبہ سن رہے ہیں نا، مگر اب ذرا یہ بات غور سے سنیے۔ نبی پاک ایک حدیث میں میرا آقا نے فرمایا اول ما یحراق من دم الشہید یغفر له ذنبه كله الا الدین۔ آقا فرماتے ہیں شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں قرض معاف نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب جنازہ آتا نا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور جب قرض ہوتا تو آقا فرماتے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یا فرماتے کہ کوئی قرض کا ضامن بن جائے پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حالانکہ جس کے اوپر قرض ہو، اس کا انتقال ہو، اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے ایک بار فرمایا، ایک جنازہ لایا گیا نا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے۔ ارشاد فرمایا ایسے آدمی پر میرا جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہو اور آسمان کی طرف بلند نہ ہو۔ اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اسے نفع دے گا۔ یعنی قبر میں روح گروی رکھ دی جاتی ہے، آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مقروض ہو کر مرتا ہے۔